ہر دل عزیز واجب الاحترام کنوینئر متحدہ قومی موومنٹ پاکستان ڈاکٹر خالد مقبول بھائی، سینئر ڈپٹی کنوینئر عامر خان بھائی، ڈپٹی کنوینئرز اراکین رابطہ کمیٹی، تمام ذمہ داران اور لانڈی اور کورنگی کی غیور اور باشعور عوام، سب کو السلام علیکم۔ بعد السلام، جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ ہمارے سینئر ساتھی، سینئر پارلیمنٹیرین، ہر مشکل وقت مر ساتھ کھڑے رہنے والے ڈپٹی اقبال مرحوم کی سیٹ پر یہ الیکشن کا انعقاد ہونے جا رہا ہے، جو 16 جون کو جمعرات کا دن ہے، اور آپ سب سے یہی التماس ہے، یہی گزارش ہے کہ ماضی کی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے 16 جون کو نکلے اور پتنگ پر مہر لگا کر یہ ثابت کریں ان بے شرموں کو، ان نالائقوں کو، یہ بتلائیں کہ یہ لانڈی اور کورنگی متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کا نہ صرف گڑھ ہے اور ہمیشہ گڑھ رہے گا۔ وہ جو لوگ ہمارے ترقیاتی کام دیکھنے کے لیے لانڈی اور کورنگی آئے ہیں، انہیں بتلائیں کہ یہ ہمیشہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان آپ کے دلوں میں رہی ہے، اور متحدہ قومی موومنٹ پاکستان صرف کارکن کا ایک جماعت کا نام نہیں ہے۔ لانڈی کورنگی نہ صرف کراچی، لانڈی کورنگی بلکہ پورے کراچی کہ جتنے مہاجر نوجوان ہیں، مہاجر بزرگ ہیں، مظلوم متوسط طبقہ ہے، سب کی ایک ہی آواز ہے، وہ ہے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان۔ انشاءاللہ 16 جون کی صبح ہم ان تمام لوگوں کو جو سرگودا سے یہاں فنکشنل لیگ سے کھڑے ہو کے یہاں لانڈی اور کورنگی میں ووٹ مانگنے آئے، یا پھر انٹیریئر سندھ سے کھڑے ہو کر کسی مچھلی کی جماعت سے کھڑے ہونے آئے ہیں، انشاءاللہ آپ سب مل کر ہاتھ پکڑ کر انہیں لانڈی اور کورنگی سے دھکے مار کے نکالیں گے۔ جیے متحدہ، جیے پاکستان۔ کنوینئر متحدہ قومی موومنٹ پاکستان ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی بھائی، سینئر ڈپٹی کنوینئر عامر خان بھائی، ڈپٹی کنوینئر وسیم اختر بھائی، اراکین رابطہ کمیٹی، منتخب صوبائی و قومی اسمبلی کے ممبران، اور میرے سامنے بیٹھے ہوئے اس پنڈال میں عزت مآب بہنوں، بزرگوں اور میرے نوجوان ہر دل عزیز لانڈی اور کورنگی کے ساتھیوں، السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ اس ضمنی انتخاب 240 حلقہ جو ہمارے ہر دل عزیز پارلیمنٹیرین ڈپٹی محمد اقبال بھائی جو خالق حقیقی سے جا ملے، ان کی جگہ پہ یہ نشست خالی ہوئی ہے، اور اس نشست پہ تقریباً 25 امیدوار الیکشن لڑ رہے ہیں، لیکن ماضی کی روایت، ماضی کی حقائق اس بات کی گواہ ہے کہ 1987 اور 1988 میں جو انتخابات ہوئے، تو 1988 کے پہلی مرتبہ انتخاب میں جو قومی اور صوبائی اسمبلی کے انتخابات ہوئے، تو اس وقت سے لے کر آج تک لانڈی اور کورنگی کے عوام نے ہمیشہ اور ہمیشہ اس پتنگ پہ مہر لگا کر متحدہ قومی موومنٹ کے نمائندوں کو عوام میں بھیجا۔ آج الحمدللہ ہم آپ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے منشور اور اپنے پیغام کو آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ ہم نے وہ وقت بھی دیکھا کہ جب اس لانڈی میں، اس کورنگی میں متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کا کوئی امیدوار یہاں اپنی کمپین بھی نہیں چلا سکتا تھا، یہاں ان کا کوئی کارکن اس علاقے میں رہائشی ہونے کے باوجود اس علاقے میں داخل نہیں ہو سکتا تھا،
یہ علاقے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے کارکنوں کے لیے نو گو ایریا بنا دیا گیا تھا، لیکن میں سلام پیش کرتا ہوں کورنگی اور لانڈی کے عوام کو، بزرگوں کو، ماں بہنوں کو کہ وہ اپنی مددات کے تحت اپنی گاڑیوں پہ بیٹھ کر پولنگ اسٹیشن آیا کرتی تھی اور پتنگ پہ مہر لگا کر واپس گھر جاتی تھی، اور اس کے پاداش میں جب شام کو متحدہ اور پتنگ کی کامیابی کا اعلان ہوتا تھا تو وہ لوگ جو متحدہ سے مخالفت اور غداری کر کے متحدہ سے علیحدہ ہوئے تھے، ان ماں بہنوں بزرگوں کے ساتھ زیادتیاں بھی کرتے تھے۔ ہمیں اس بات کا بھی علم ہے کہ وہ ان علاقوں کے گھروں میں جا کر لوگوں سے شناختی کارڈ لے لیا کرتے تھے، لیکن ان پرآشوب دور میں، ان گٹا ٹوپ اندھیروں کی دور میں بھی لانڈی اور کورنگی کے لوگوں نے، عوام نے متحدہ قومی موومنٹ کے نمائندوں کو ووٹ دے کر ایوانوں میں بھیج کر یہ پیغام دیا کہ یہ پتنگ ان کے دلوں میں بستی ہے اور یہ علم ان کے ذہنوں میں بستا ہے۔ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کو ختم کرنے کا ایک جماعت خواب لے کر آئی ہے کہ اسے دفن کر دیں گے، اسے ختم کر دیں گے۔ بیساکھیوں سے کوئی قداور نہیں ہوتا، ذرہ کبھی سورج کے برابر نہیں ہوتا، اور تالاب تو برسات میں ہو جاتے ہیں کمزرف، سمندر کبھی آپے سے باہر نہیں ہوتا، سمندر کبھی آپے سے باہر نہیں ہوتا۔ میرے دوستوں، میرے ساتھیوں، میرے بزرگوں، آج جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں یہ بانیان پاکستان کی اولادیں ہیں، جنہوں نے اس ملک کو بنانے کے لیے ہندوستان میں یہ نعرہ لگایا تھا کہ بٹ کے رہے گا ہندوستان، لے کے رہیں گے پاکستان، اور وہ اپنے حصے کا پاکستان اپنے ساتھ لے کر آئے۔ اور جب 1971 میں پاکستان جو مشرقی پاکستان تھا اسے بنگلہ دیش بنانے کی سازش ہوئی، اور ایک جمہوری قوت جس کے پاس اقتدار جانا چاہیے تھا جمہوری اصولوں کے تحت، اس کو اقتدار نہ دے کر جمہوریت کو اسی دن قتل کیا گیا اور مشرقی پاکستان بنگلہ دیش میں تبدیل ہو گیا۔ تو اس مشرقی پاکستان کو بچانے کے لیے 7 لاکھ لوگوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ پاکستان کی فوج جو وہاں پاکستان کی سلامتی کے لیے گئی تھی، ان کے لیے وہ راستے نئے تھے، وہ ان علاقوں سے وہ اچھی طرح سے وہ ان علاقوں کو نہیں جانتے تھے، وہ وہاں کے رہنے والے، وہ اردو بولنے والے تھے، جو پاکستان فوج کی نہ صرف رہنمائی کی بلکہ ان سے 2 قدم آگے جا کر پاکستان کے جھنڈے کو لہرایا اور پاکستان کو سلامت رکھنے کی کوشش کی۔ آج وہ وہاں ریڈ کراس کی کیمپوں میں سسک رہے ہیں۔ اس ملک میں 20 لاکھ افغانی تو آ سکتا ہے، لیکن وہ 2.5 لاکھ محب الوطن پاکستانی جنہوں نے پاکستان بنانے کے لیے اپنی جانیں دے دی، اور آج بھی ریڈ کراس کے کیمپوں میں پاکستان کا وہ جھنڈا لہراتے ہیں۔ گلستاں کو لہو کی ضرورت پڑی، گلستاں کو لہو کی ضرورت پڑی، سب سے پہلے ہی گردن ہماری کٹی، پھر بھی کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں۔ لیکن مہاجروں کے خون میں پاکستان خون بن کے دوڑتا ہے۔ ہمیں کسی سے سرٹیفکیٹ حب الوطنی کی نہیں چاہیے، کیونکہ ہمارے آباء و اجداد نے اس پاکستان کو بنایا ہے۔ اصل وارث اس پاکستان کے یہ اردو بولنے والے مہاجر ہیں۔ ایم کیو ایم نے آپ کو مہاجر شناخت دیا، یہ شناخت اتنی آسانی سے کسی قوم کو نہیں ملتی۔ یہاں پہ پنجابی تھے، یہاں پہ سندھی تھے، بلوچ تھے، پختون تھے، سرائکی تھے، لیکن
ہمیں کوئی تلیئر کوئی مکڑ کہتا تھا. یہ متحدہ قومی موومنٹ ہے کہ جس نے آپ کو مہاجر قوم کو ایک شناخت دی. اس شناخت کو حاصل کرنے کے لیے ہزاروں جانیں قربان ہوئی. بستی کے بستی تاراج ہوئے. حیدرآباد پکا قلعہ میں ماں بہنوں پہ گولیاں برسائی گئی. تب کہیں ہمیں یہ شناخت ملی ہے. اس شناخت کو حاصل کرنے کے لیے اس جماعت کی بنیاد میں ہزاروں لوگوں کا لہو شامل ہے. ماں نے ایک ایک گھر سے 3 بچے قربان کر دیے ہیں. اس تنظیم کو ختم کرنے یا دفن کرنے کی جو سوچ رکھتا ہے وہ خود دفن ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. ایم کیو ایم جو وجود میں آئی ہے وہ ختم ہونے کے لیے نہیں آئی. ہاں جاگیرداروں نے، وڈیروں نے، سرمایہ داروں نے ہمارے راستے کو روکنے کی کوشش کی. آج اس پاکستان میں بلدیاتی نظام بہتر نہیں ہے. پوری دنیا میں ملک کی ترقی اور شہروں کی ترقی بلدیاتی نظام کے تحت ہوتا ہے. قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی کے ممبران تو قانون سازی کرتے ہیں، لیکن اس ملک میں وڈیرے یہ کرنے نہیں دیتے، جاگیردار یہ کرنے نہیں دیتے، سرمایہ دار یہ کرنے نہیں دیتے، سردار یہ کرنے، کیونکہ ان کی اوطاقیں ویران ہو جاتی ہیں. جب گلی محلے سے پڑھا لکھا نوجوان بلدیاتی حوالے سے اپنی گلیوں کے نالی صاف کروائے گا، نلکوں کو صاف کروائے گا، پانی پینے کا فراہم کرے گا، سڑکیں تعمیر کرے گا، تو پھر ان سرداروں اور وڈیروں کی اوطاقیں ویران ہو جاتی ہیں. یہی وجہ ہے کہ جمہوریت کے نام لیوا بھی کبھی بلدیاتی نظام کو مضبوط کرنے کے حق میں نہیں ہے. لیکن آج پیپلز پارٹی سے متحدہ قومی موومنٹ نے ایک ورکنگ ریلیشن شپ قائم کی ہے. اس سے ہمیں نہ وزارت چاہیے نہ گورنرشپ چاہیے، پلیٹ میں لے کر بیٹھے ہیں. لیکن متحدہ قومی موومنٹ چاہتی ہے کہ اس کراچی اور شہری سندھ کے اندر جو میئر ہو وہ لنگڑا لولا نہ ہو، بلکہ وہ میئر بااختیار ہو، اس کے پاس مالی اختیارات بھی ہو، اس کے پاس ایڈمنسٹریٹو پاور بھی ہو. میرے دوستوں، میرے ساتھیوں، آخر میں میو برادری اور دیگر برادری سے آنے والے تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. یہاں پہ جتنی لاڈی کورنگی میں برادریاں رہتی ہیں ان سب کا تہ دل سے مشکور ہوں، اور آپ سے گزارش کروں گا کہ انشاءاللہ تعالی 16 تاریخ کو آپ اپنے گھروں سے مائیں بہنیں بزرگ نکلیں اور پتنگ پہ مہر لگا کر اپنے اس روایت کو قائم رکھیں. جیے متحدہ، جیے پاکستان. کہ باسیوں، تحریکی ساتھیوں، ماؤں، بہنوں، بزرگوں، سب کو السلام علیکم. سب سے پہلے میں اپنے میو برادری کے جو لوگ تشریف لائے ہیں اس کارنر میٹنگ میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں. اور ماشاءاللہ ایک بہت بڑی تعداد، تقریباً 1000 سے اوپر کی تعداد ہے آنے والوں کی جن کا تعلق میو برادری سے ہے. کورنگی لانڈی، جیسے کہ یہاں ابو بکر بھائی نے بھی ذکر کیا، اس کے علاوہ مزید دوسری برادریوں نے بھی شمولیت اختیار کی ہے، تشریف لائے ہیں اس کارنر میٹنگ میں. انصار برادری اور جتنی بھی برادریاں یہاں موجود ہیں سب کو خوش آمدید. جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہمارے ہردل عزیز MNA ڈپٹی اقبال بھائی کی وفات کے بعد یہ سیٹ خالی ہوئی اور یہاں بائی الیکشن ہونے جا رہا ہے. تاریخ گواہ ہے کہ لانڈی کورنگی کے لوگوں نے MQM کو کبھی مایوس نہیں کیا، چاہے نارمل حالات کے الیکشن ہو چاہے مشکل حالات میں الیکشن ہو. لانڈی کورنگی ہمیشہ پتنگ کے ساتھ کھڑی رہی ہے.
اور انشاءاللہ 16 تاریخ کو بھی لانڈی کورنگی کر کے دکھائے گی کہ یہ سیٹ حق پرستوں کی ہے، ایم کیو ایم کی ہے اور پتنگ کی ہے۔ کیوں ساتھیوں، ایسا ہی ہے؟ حالانکہ میرے خیال میں اس کارنر میٹنگ کی بھی ضرورت نہیں تھی، مگر ایک الیکشن کا طریقہ کار ہے، کیمپین ہوتی ہے، اس لیے اس کو منعقد کیا گیا۔ میں اپنے ساتھیوں سے درخواست کروں گا کہ 16 تاریخ کو خود بھی نکلنا ہے، اپنے گھر والوں کو نکالنا ہے، اپنے دوستوں کو اور رشتہ داروں کو گھر سے نکالنا ہے۔ دیکھیں، یہ ہماری بقا کا معاملہ ہے، ہماری شناخت کا معاملہ ہے۔ ایسے بھیڑیے پھر اس الیکشن میں سامنے آ گئے ہیں جنہوں نے ماضی میں بھی ایم کیو ایم کو نقصان پہنچایا تھا، مہاجروں کو نقصان پہنچایا تھا، اور آج بھی ایسی جماعتیں، مصنوعی جماعتیں بنا دی گئی ہیں جو چاہتی ہیں کہ ایم کیو ایم کو، مہاجروں کو نقصان پہنچے۔ مگر میں پر امید ہوں کہ انشاءاللہ یہ دونوں جماعتیں، بلکہ ساری جماعتیں اپنی منہ کی کھائیں گی۔ ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ لانڈھی اور کورنگی ہے۔ یہاں جب مشکل وقت میں الیکشن ہوتے تھے تو ڈبوں سے پتنگ نکلا کرتی تھی۔ مجھے یاد ہے کہ جو لوگ ان علاقوں میں بستے ہیں وہ جانتے ہیں، متحدہ کی، ایم کیو ایم کی قربانیوں کو جانتے ہیں۔ یہاں سے ہمارے بہت سارے شہیدوں کا تعلق ہے اس علاقوں سے، ان کے خون کو انشاءاللہ رائے گاہ نہیں جانے دیں گے۔ میرے ساتھیوں، جتنا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، پی ٹی آئی کے حوالے سے پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، میں آپ کے سامنے تھوڑی دیر بات کروں گا، اس کے بعد خالد بھائی پالیسی سٹیٹمنٹس اپنا جو بھی ان کے ذہن میں ہے وہ آپ سے بات کریں گے۔ پی ٹی آئی سے ہم نے علیحدگی کیوں اختیار کی، اس کی وجہ ہے کہ ہم نے ان سے ایگریمنٹ کیا تھا کہ کراچی، سندھ کے شہری علاقوں کے مسائل ہیں، ان کو دور کرنا ہوگا آپ کو۔ ایک پورا ایگریمنٹ تھا ان کے ساتھ، انہوں نے اپنے ایگریمنٹ کو پورا نہیں کیا۔ اس کے بعد سازشیں تک کی ایم کیو ایم کے خلاف، جبکہ ہم حکومت میں تھے اور ہم سے بات چیت کرتے رہے، اور جو وہ بات یہ کہتے ہیں کہ غداری کی ہے یا ہمیں دھوکہ دیا ہے، تو ساتھیوں ایسا نہیں ہے، نہ غداری کی ہے نہ دھوکہ دیا ہے۔ دھوکہ اگر دیا ہے تو پی ٹی آئی نے دیا ہے۔ ہماری 14 سیٹیں چوری کرنے کے بعد وزیر اعظم بنے ہوا، ہماری 7 سیٹیں نہیں تھیں، 7+14 تو آپ جا کے وزیر اعظم بنے ہو۔ پھر بھی ہم نے آپ کا ساتھ دیا، آپ کو 3.5 سال حکومت کرنے دی، مگر اس کے بعد جب آپ کو دیکھا کہ آپ کو ہمارے خلاف ہی سازشیں کر رہے ہو، ہم نے اس وقت آپ سے علیحدگی اختیار کی ہے۔ ہم نے آپ سے پوچھا تھا کہ مسائل حل کریں گے، آپ نے کہا تھا، لکھ کے کہا تھا، وعدے کیے تھے کہ ہم کراچی کے، حیدرآباد کے مسئلے حل کریں گے، مگر آپ نے کوئی بھی مسئلہ مہاجر قوم کا حل نہیں کیا۔ تو اس کے بعد ہم نے فیصلہ کیا، اور ہم نے فیصلہ اپنی عوام کی خاطر کیا، اپنی سیاست چمکانے کے لیے نہیں کیا۔ جو ہمارے عوام کے مسئلے تھے، ایگریمنٹ دیکھ لیں آپ، جو پیپلز پارٹی سے معاہدہ ہوا ہے، جو نون سے معاہدہ ہوا ہے، اس میں سارے مسائل عوامی مسائل ہیں۔ ہم نے ان سے ایگریمنٹ کیا ہے کہ یہ مسئلے حل ہوں گے تو ہم آپ کا 23 کے الیکشن کے بعد بھی ساتھ دینے کو تیار ہیں۔ ہم نے ان سے ایگریمنٹ عوام کے سامنے کیے ہیں، میڈیا کے سامنے کیے ہیں۔ ہم نے وزارتوں کی باتیں نہیں کی تھی،
ہمیں وزارتیں نہیں چاہیے تھیں، آپ ہی کی مجبوری کی وجہ سے یہ 2 وزارتیں لی ہیں۔ ہمیں پہلے اپنے لوگوں کے مسائل حل کرنے ہیں، جو ایگریمنٹ ہے اس کو امپلیمنٹ کرنا۔ میں آخر میں کہوں گا جن سے ہمارے ایگریمنٹس ہوئے ہیں کہ اس جم غفیر کو دیکھیں، آج 7 ووٹ ہیں، انشاءاللہ 23 کے بعد 25 ووٹ ہوں گے، تو ایسا نہ ہو کہ 25 کے بعد ہم اپنا ارادہ بدل لیں۔ تو جن سے ایگریمنٹس ہوئے ہیں ان سے ریکویسٹ کروں گا، پیپلز پارٹی سے ریکویسٹ کروں گا، نون سے ریکویسٹ کروں گا کہ نیک نیتی سے ہم نے آپ کا ساتھ دیا ہے، ہم چاہتے ہیں آپ بھی نیک نیتی سے ہمارے مسائل حل کریں، اور مجھے امید ہے کہ آپ مسائل حل کریں گے۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ میری ماؤں، بہنوں، بزرگوں اور لانڈی اور کورنگی کی حق پرست عوام، السلام علیکم۔ آج ہم یہاں موجود ہیں اور جیسا کہ پچھلے کئی مقررین نے بتایا کہ ہمارے ایک ہر دل عزیز ساتھی کئی بار رکن قومی اسمبلی اور کئی بار رکن قومی اسمبلی کے باوجود جن کا نہ انداز کارکنوں سے جدا تھا، نہ الفاظ کارکنوں سے جدا تھے، نہ ہی کوئی رونیت تھی، نہ چال میں کوئی تبدیلی تھی، وہی خاک نشینی تھی، وہی انکساری تھی، اور وہ ہم سے بچھڑ گئے۔ تو ہم اب ایک اور الیکشن میں یہاں پر دوبارہ ہمیں یہ موقع ملا ہے کہ ایم کیو ایم کا پیغام گھر جا کر پہنچایا جائے، اور پہنچ رہا ہے۔ بزرگوں اور ساتھیوں، آخر ایوانوں کو ہماری ضرورت ہے یا ہمیں ایوانوں کی ضرورت ہے؟ ہم تو 93 میں بھی ایوانوں میں نہیں تھے، کوئی ہماری آواز بلند کرنے کے لیے نہیں تھا، ہم نہیں تھے جہاں سے ہم 1,47,000 ووٹ لے کے آئے تھے، ایک قداور شخصیت 17,000 ووٹ لے کے بھی قومی اسمبلی کا رکن بنی ہوئی تھی۔ لیکن ہم ایوان میں نہیں ہوں گے تو پاکستان کا ایوان قومی ایوان کہلا ہی نہیں سکتا۔ ہم ہوں گے تو معتبر ہوگا وہ ایوان کہ نہ صرف پاکستان کی نمائندگی ہم کرتے ہیں بلکہ نظریہ پاکستان کی نمائندگی بھی ہم کر رہے ہوتے ہیں، نہ صرف سیاست کی نمائندگی ہم کر رہے ہوتے ہیں، تاریخ پاکستان کی بھی نمائندگی ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ اس قربان عام ہم خاندانی سیاست، موروثی سیاست، خاندانی حکومتوں کے خلاف سب سے بلند آواز ہے۔ ہم ایسی جماعتوں کے ساتھ، جاگیردارانہ جماعتوں کے ساتھ بیٹھ کے بھی، معاہدے کر کے بھی ان کی مخالفت کرتے ہیں۔ اس جاگیردارانہ نظام کی ایوان میں ہم نہ ہو تو اس لولی لنگڑی پاکستان دشمن جاگیردارانہ نظام کی آواز کو بلند کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایوان اس لیے ہے کہ 22-23 کروڑ عوام کے لیے، ان کی زندگیوں میں بہتری لانے کے لیے، ان کی زندگیوں میں آسانیاں لانے کے لیے، ان کی آواز ایوانوں تک پہنچانے کے لیے، ان کے حق میں قوانین بنانے کے لیے اسمبلی بنائی گئی ہے۔ لیکن آپ سب جانتے ہیں، یہ بار بار ہم ایوانوں میں بھی کہتے ہیں اور عوام کے سامنے بھی کہتے ہیں کہ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ پاکستان میں جعلی، جاگیردارانہ، جرنیلی جمہوریت کے بجائے یہاں پر جینوین شراکتی شمولیتی جمہوریت ہونی چاہیے۔ ایسی جمہوریت جہاں کسان کی نمائندگی کسان، مزدور کی نمائندگی مزدور، وکیل کی نمائندگی وکیل،
اور طالب علم کی نمائندگی طالب علم کر رہا ہو، جہاں پر خاندان نہیں پاکستان کی عوام بیٹھی ہو۔ اور آخر ہم ابو بکر بھائی کو لانڈی اور کورنگی کے لوگ ایوانوں میں کیوں پہنچائیں؟ یہ نہیں جائیں گے تو لانڈی اور کورنگی کا دکھ کیسے پہنچ پائے گا؟ وہ درد جو آپ کے سینے میں ہے وہ وہاں تک کیسے پہنچ پائے گا؟ یہ خبر کیسے جائے گی پاکستان کے ایوانوں میں کہ لانڈی اور کورنگی نے کہ آسمان میں وہ دن دیکھے ہیں، وہ سما دیکھا ہے کہ 1400 سال کے مسلمانوں کی تاریخ میں کبھی نظر نہیں آیا۔ آج 1400 سالوں میں اس سرزمین پر آسمان کے نیچے کسی مسلمان ملک کو یہ نہیں ہوا ہے کہ ماؤں کو اپنے جنازے، اپنے بیٹوں کے جنازے اپنے کاندھوں پہ اٹھانے پڑے ہوں۔ یہ منظر یہاں سے دیکھا ہے، ابو بکر کو اس لیے بھیجنا ہے کہ اس منظر کو اس قومی اسمبلی میں دکھا کر آئے۔ دکھانا ہے اس ماں کا درد، اس ماں کا دکھ، اس ماں کا غم، اس ماں کا رنج، دکھانا ہے وہ منظرنامہ، دکھانا ہے وہ منظرنامہ کہ خالہ اور پھپھیوں نے اپنے بھانجے اور بھتیجوں کو، جوان بچوں کو نہلایا بھی ہے، کفنایا بھی ہے، دفنایا بھی ہے، اور جواب لے کے آئے گا ہمارا اور آپ کا یہ امیدوار کہ جواب دو کہ یہ کون سا جرم تھا جس کی سزا تم نے مہاجروں کو یہ دی ہے۔ کوئی جواب تو دے، کوئی بتائے یہ کہ پاکستان بنانے کا جرم تھا جس کی اتنی بڑی سزا دی گئی ہے۔ یہاں کے دکھ اور درد اور مسائل کے لیے وہی جا سکتا ہے جو یہاں کا ہو۔ یہاں پر اس کے گھر میں بھی نلکے سے اتنا ہی پانی آتا ہو جتنا عام یہاں کے باشندے، اس کے گھر میں بھی اتنی ہی بجلی جاتی ہو جتنا کہ یہاں پہ رہنے والے عام آدمی کے گھر پہ۔ بالکل اس نے وہ دکھ اور درد دیکھا ہو، لٹک کے بس میں سفر کیا ہو، ٹیوشن پڑھا کر اپنی تعلیم مکمل کی ہو، وہ سارے دکھ اور درد جس کے لیے یہ ایوان سجائے گئے ہیں، اس کو لے کے کوئی نوجوان جائے گا، کوئی انسان جائے گا، کوئی پاکستانی جائے گا تو پھر اس پاکستانی کے لیے وہاں پر قانون سازی کر پائے گا۔ آج یہاں پر سنا ہے یہ فتویٰ بھی دیا گیا ہے کہ مذہب کو ووٹ دیا جائے۔ اللہ کا شکر ہے مولوی صاحب آپ کو پتہ نہیں ہے، اس مذہب کے حوالے سے پاکستان میں کسی ووٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ سب کو پتا ہے اسلام یہاں کا دین ہے اور رہے گا۔ جو ایوان میں جائے گا اس کی ذمہ داری دین کی خدمت ہے۔ سیاست کی پر یہ فرض ہے کہ وہ دین کی خدمت کرے۔ سیاست کا یہ فرض ہے کہ وہ دین کی خدمت کرے، دین کے لیے یہ دین کو مجبور نہ کرے کہ آپ کی سیاست کی خدمت کرے۔ کہ ترازو کا نشان ہو تو آپ بولیں کہ یہ عالم اس وقت جب روز حساب ہوگا، جس دن انصاف ہوگا، اس دن کا ترازو ہے۔ جس نے ترازو کو مہر نہیں لگائی وہ حساب کتاب میں فیل ہو جائے گا۔ یہ ہے دین کو اپنی سیاست کے لیے استعمال کرنا کہ کسی کا انتخابی نشان کنجی ہو تو یہ بولے جنت کی کنجی ہے، اگر کتاب ہو تو کہے یہ قرآن شریف ہے، اور جو قرآن شریف کو ووٹ نہیں دے گا وہ جہنمی ہوگا۔ تو الحمدللہ اس دین کو، اسلام کو پاکستانیوں کے کسی ووٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ملک تو بنا ہی اسلام پر ہے، اس میں سوال مت اٹھاؤ۔ ہاں، اس کی خدمت کے لیے اس دین کا سب سے پہلا حکم، پہلا پیغام، پہلا فرض اقرا ہے۔ ہاں، یہ جو سیاست کر کے جائیں گے، جو سیاست کے ذریعے اور جمہوریت کے ساتھ ایوانوں میں پہنچتے ہیں، یہ ان پہ لازم ہے کہ پھر اقرا پہ کام کریں، کالج بنائیں،
اسکول بنائے, تعلیمی ادارے بنائے اور ایسے نوجوان کھڑے کر دیں جو اقرا کے اس حکم پر پورے اترتے ہو. بہرحال ہمیں تو ضرورت نہیں ہے, ایک موقع تھا, آپ سے ووٹ مانگنے نہیں آئے ہیں, آپ کو سلام کرنے آئے ہیں اور یہ بتانے آئے ہیں کہ آپ کی آواز کو بلند کرنے والے اگر ایوانوں میں نہیں ہوں گے تو آپ کے درمیان کھڑے ہوں گے. ایوانوں کے دروازے ہم پہ بند کر دیں, آپ پر بہت سارے دروازے بند ہوتے چلے جاتے ہیں, آپ کو پتہ نہیں لگتا. انشاءاللہ تعالی لمبی گفتگو کی یہاں پہ ضرورت نہیں ہے. یہاں سوچے سمجھے لوگ ہیں, یہاں موجود لوگ ہیں, یہاں وہ ساری برادریاں موجود ہیں کہ جنہوں نے برادرزم کا وہ کی طاقت MQM کو دی ہے, جس کے بعد اس کو پھر کسی جعلی قسم کی مدد کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. ایسی جعلی مددیں اور تعاون جو 14 سیٹوں کو چھیننے کے لیے ہم سے دوسروں کو ملی تھی, ان کی ضرورت نہ ہمیں پہلے تھی, نہ آج ہے, نہیں کبھی رہے گی. ہمیں تو یقین ہے کہ 1857 سے لے کر اور 1947 تک اور 1947 سے لے کر 71-72 تک اور پھر اردو زبان سے لے کر جمہوریت سے لے کر نظام مصطفیٰ سے لے کر مہاجر شناخت سے لے کر جو خون بہا ہے وہ ناکام نہیں ہوگا, وہ خون رائے گا نہیں جائے گا. ہمیں تو اس پہ یقین اور اس پر اعتماد ہے بس کہ لہو کا بہنا کبھی رائے گا نہیں جاتا. جو آنکھ آج بہی ہے وہ سیل نور صفت تیرگی شب کے تمام رنگ اڑا دے گی. جو ہاتھ آج کٹیں گے وہ نقیب جاں ہوں گے, جو سر زمین پہ گریں گے وہ آسمان. جتنے یہاں بیٹھی ہیں اور خدا کا شکر ہے کہ یہ کراؤڈ دیکھنے کو آنکھیں ترس گئی تھی جو آج ماشاءاللہ فل رونق ہم لوگ ہیں دیکھنے کے لیے نا, تو ہمارے ایسا لگتا ہے جیسے جسموں میں جان آ گئی ہو. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہماری یہ مثال نہیں ہے کہ ہمارے کینڈیڈیٹ کے لیے لوگ اس وقت بھی, اس برے وقت میں بھی, اتنی رات کو بھی یہاں بیٹھے, تو یہ اس کی جیت کی علامت ہے انشاءاللہ. اور سب سے بڑی بات یہ کہ میں کراچی میٹ پرسنٹ ویلفیئر ایسوسیشن کا چیئرمین ہوں. میرے درمیان حاجی عبد المجید صاحب صدر ہیں کراچی کے قریش برادری کے. ہم لوگ قریش برادری کی جانب سے بھرپور حمایت کا اعلان کرتے ہیں. NL240 کیا بلکہ پوری کراچی میں جہاں بھی قریش برادری کی ضرورت پڑے گی, بچہ پہلے بھی کام کرتا ہوا ہے اور آج بھی کرے گا انشاءاللہ تعالی. وہ ایک مثال ہے نا کہ نوٹ بھی دیں گے اور ووٹ بھی دیں گے, تو نوٹ سے مراد یہ ہے کہ جو آپ لوگ اپنا خرچ کر کے آئے نا بھائی پیٹرول, تو یہ ہو گیا نوٹ, اب ہمیں صرف ووٹ دیں گے. السلام علیکم. اور اب میں میو برادری کے صدر جناب شکور میو بھائی سے درخواست کروں گا کہ وہ مائک پہ آئے اور اپنے اقدار کیسا. السلام علیکم میرے سب بھائیوں اور میو برادری کی جتنی بھی میو برادری کی تعداد ہے, جتنے علاقوں سے آئے ہیں ان سب کو میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں. اور میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں کہ محترم جناب قابل احترام MQM رابطہ کمیٹی, دیگر معززین, جناب MPA اور MNA اور میو برادری اور محترم حاضرین و سامعین کرام, السلام علیکم. امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے. جناب اعلیٰ, ہم آج آپ کے پاس اس لیے آئے ہیں کہ ہماری میو برادری کے محترم MPA جاوید حنیف میو ہمارے محترم چیئرمین سے ملاقات کی, جس میں میو برادری, میو اتحاد کے تمام ذمہ داران اور وہ کارکنان, میو برادری کے دوستوں, بھائیوں, بزرگوں نے مشاورت کی. پھر یہ فیصلہ ہوا کہ ہم جو ہے ابو بکر قومی اسمبلی حلقہ N240 کورنگی 16 جون کو ہونے والے ضمنی الیکشن کی حمایت کا اعلان کرتی ہے. اچھا, کچھ میں اپنی برادری کے لیے کچھ الفاظ بولنا چاہتا ہوں, اجازت ہے؟